وقفے سے پہلے احسن اقبال صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام اہم جماعتوں کے ارکان نے ایک مشترکہ قرارداد پہ دستخط کیے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان بھی شامل ہیں. سب نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے، اور کل یہ جو پارٹیاں ہیں ان کا امتحان ہے، واپس کرواتی ہیں اضافہ یا نہیں. وسیم اختر صاحب، کوئی تجاویز تو دینا. واپس تو کروانا ہے آپ نے، لیکن حکومت کو تجاویز کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں حامد بھائی، میں نے اپنی بات میں کہا تھا ایل پلاننگ. ہاں دیکھیں، اور قاہرہ صاحب کی بات بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے. اب آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. عوام کے ووٹوں سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور عوام ان مشکلات میں جس میں آج ہے، اور اس کے اوپر یہ بوم شیل گرے، تو پھر جہاں ہماری فضول خرچیاں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں کرپشن ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، ٹھیک ہے، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں، اور جیسے کہ میں نے کہا فضول خرچیاں ٹورز ہیں باہر کے، ان کو روکیں جہاں جہاں روک سکتے ہیں. جو ہیڈز پہ ہم بچا سکتے ہیں وہ بچا کے اس کی مد میں دیں. عوام پہ بوجھ مت ڈالیں. عوام پہ بوجھ ڈالنا میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمیں ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں فار دیئر بیٹرمنٹ، ہم ان پہ سارا بوجھ ڈالیں. اور پھر جو ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، معاف کیجئے گا، متحدہ قومی موومنٹ کا میں ایم این اے ہوں، مجھے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی آدھا زیرہ ملا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب کے کتنے ملے بتا دیں. کچھ بھی نہیں سر، نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. احسن اقبال نہ صاحب، ہونے کے برابر. اب دوسری جماعتیں، بلکہ میرا تو وہ جو ریگولر 1 کروڑ کا فنڈ ہے وہ بھی رکا ہوا ہے. دوسری جماعتوں کو کے ایم این ایز کو میں جانتا ہوں، انہوں نے اچھے فنڈز لیے ہیں. کون سی جماعتیں کاف کی جماعت، کاف، ہاں. نون، پیپلز پارٹی کے ظاہر اپنی گورنمنٹ ہے تو وہ کریں گی. مگر جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے، ہم تو پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اچھا، نون والوں کو بھی دیتے ہیں یہ؟ بالکل بالکل، سب ریکارڈ. لیکن احسن اقبال صاحب کو نہیں دیتے. کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں میں، فیکٹس پہ آ رہا ہوں. ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، مگر اس ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. سڑک زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یا عوام؟ اچھا احسن اقبال صاحب، حمزہ شہباز صاحب کو تو ملتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ، آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ تو پتہ نہیں حکومت جانتی ہے یا وزیر اعظم صاحب جانتے ہیں کہ ان کا کیا کرائیٹیریا ہے. فرینکلی ہمارے تو جو ریگولر ڈیولپمنٹ گرانٹ ہے پچھلے سال کی، میری تو وہ بھی رکی ہوئی ہے، نہیں ملی. اور میں خود بھی پسند نہیں کرتا کہ جب ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو میں پرائم منسٹر کو جا کے ایک طرف فنڈ لوں. تو میرا یہ اپنا چوائس ہے. لیکن جو اصل بات اس وقت حامد وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال سے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن چل رہی ہے. اور اس وقت اگر آپ ایک عام آدمی کے گھر میں جا کر دیکھیں جس کی آمدنی 10,000 15,000 بلکہ میں تو کہوں گا کہ 20-30 ہزار روپے مہینے والا بھی اس کے اسی طرح تھوڑی سفید پوشی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ اب یہ جو انہوں نے 5 روپے کی قیمت بڑھائی ہے، اس کا جو ایک سپل اوور ہوگا نا، وہ ایک پورا چین ریئیکشن ہوگا. ان کے اس لاجک میں کتنی ریالٹی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں، وہ غلط اضافہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جولائی سے لے کے دسمبر تک ان کو 9 ارب روپے ان کے ٹارگٹ سے زیادہ وصول ہوا تھا، اور اب جو ان کو شارٹ فال تھا وہ تقریباً 3 ارب روپے کا تھا. اور اوگرا نے بھی اسی بنیاد کے اوپر جو سفارش کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ 9 ارب روپے کا اضافی ہمارے محصولات وصول ہوئے ہیں یا ریونیو جمع ہوا ہے، ہم اس 3 ارب کو ایبزارب کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے چونکہ عوام بہت مشکلات میں ہے. تو حکومت نے یہ اضافہ، میں پھر ریپیٹ کروں گا، محض اور محض اپنی فسکل کنسیڈریشن کی وجہ سے ٹیکسز کے اندر جو شارٹ فال ہے، جو ان کے ریونیوز کا شارٹ فال ہے، اسے پورا کرنے کے لیے کیا. لیکن اس کے ایک عام آدمی کے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر، ہماری زراعت کے اوپر، لیکن پارلیمنٹ کہہ رہی ہے واپس لو، تو اضافہ واپس ہونا چاہیے. گزارش ہے، چھوٹی سی بات مجھے کر لینے دو ذرا. میں احسن اقبال صاحب کے اس سارے لاجک کو، میں اس کنسرن کے ساتھ ہوں کہ مہنگائی اس سے بڑھے گی. میں اس کنسرن کے ساتھ ہوں کہ اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. میں اس کنسرن کے ساتھ ہوں کہ ایڈیشنل ریسورس کہیں سے بھی نکالیں، اس کو سبسائڈ کرنا چاہیے. لیکن احسن اقبال صاحب نے جتنا کہا، میں دوبارہ اس کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں چیلنج کر رہا ہوں کہ احسن اقبال صاحب کا ٹوٹل پرسپشن غلط ہے. ٹیکسیشن کے پرپسز کے لیے نہیں ہے. اس کے اوپر پر لیٹر فکس ٹیکس ہے. اس کی پرائس بڑھنے سے ٹیکسیشن نہیں بڑھتی، اور یہ پرائسنگ ٹیکسیشن کی مد میں جمع نہیں ہوتی. یہ ان کو پوری طرح پتا ہے. یہ جسٹ ایک چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں، میر صاحب ایک منٹ، اور میں یہ گزارش اور کروں، میری جماعت کے ایم این ایز
بہت باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ فنڈ مسلم لیگ نواز نے لیے ہیں اور فنڈ لینے چاہیے، لیکن کاش ان کو تو ملے نہیں، چیف منسٹر بھی دے دیں، ان کو کیوں نہیں ملے؟ ایم پی ایز ہے باقی ان کو بھی مان لیں کہ وہ اس ہاؤس کا حصہ ہے۔ نارووال میں بھی تو ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ، ان کو بھی دے دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، وہ تو نارووال میں انہوں نے سوئی گیس منظور کی تھی، آپ اندازہ کریں، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ کہتے ہیں نا، میری بات ختم ہونے دیں، نہیں اس طرح نہیں، میری بات ختم ہونے دیں، گزارش میں اس میں انٹرپٹ نہیں کرتا نا، مجھے انٹرپٹ نہ کرے۔ گزارش یہ ہے امیر صاحب، ہمارے ہاں کیبنٹ ہے، 102 میٹنگیں ہوئی ہیں، کیبنٹ کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ ان کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب فارغ ہیں، ان کے پاس بڑا وقت ہے، وہ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس وقت نہیں ہے، وہ ان کو اور بڑے کام ہے، یہ لیس امپورٹنٹ کام ہے۔ یہ باتیں چھوڑیں، یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ختم کروائے نا، واپس کروا دینا اس کو۔ ان سے ہمارے ہاں اسی سے فیصلے بارے میں ان کی کیا رائے فیصلے ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں، ان سے یہ پوچھیں کہ پوری ہاؤس کے بارے میں بتاتا ہوں، کیا یہ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ مجھے بولنے دیں، حمایت کرتے ہیں، میں بولتا ہوں، نہیں آپ بتائیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ میرے اشارت پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں مکرائیں گے نا، میں بات کرتا ہوں اس پہ۔ بات یہ ہے کہ امیر صاحب، ہم نے پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کے فورمز کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، آپ جہاں پہ حکمران ہیں آپ مجھے بتا دیں، نہ آپ کیبنٹ کو خاطر میں لاتے ہیں، آپ تو سینٹرسٹ ہیں، جہاں تک یہ ریزولوشن ہے، جہاں تک یہ ریزولوشن ہے، آپ نے آپ کو رانگ تو مان لیا نا، ٹھیک ہے، دیکھیں نا بات یہاں تک یہ ریزولوشن ہے امیر صاحب، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ قیمتیں کم ہوں، لیکن اگر گورنمنٹ کے پاس کہیں فسکل سپیس کسی جگہ بن رہی ہے تو بہت ضروری بات ہے، ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے 7 لاکھ نئے لوگوں کو نوٹس دیے گئے ہیں اور یہ بیس بڑھانے کے لیے ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس کہنا بڑا آسان ہے لیکن یہ صوبوں کا کام ہے، صوبہ سے جا کے ایگریکلچر ٹیکس انہوں نے کہا نا ہم بڑے کرتے ہیں، میں ایک انتقامی کارروائی کی مثال دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا کہ جس حلقے میں سوئی گیس جائے گی وہاں کا لوکل ایم این اے اس کا افتتاح کرے گا۔ 1 سال ہو گیا ہے، نارووال میں سوئی گیس کے پائپ بچھے ہوئے ہیں، سوئی گیس رن کر رہی ہے، اس کے کنیکشنز ایشو نہیں کیے جا رہے چونکہ وہ مسلم لیگ نون کا ایم این اے وہاں سے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور کیا انتقامی کارروائی؟ آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے میرے حلقے میں جس کو بند کیا ہوا ہے، میں کہتا ہوں اپنے بورڈ لگا لو، آگے افتتاح کر دو۔ مجھے قاہرہ صاحب کے ساتھ پوری ہمدردی ہے، دیکھیں یہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اس کا طریقہ نکالا جا سکتا ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو لے کے بیٹھ جائیں، ہم سجیشن دیں گے، ہم یہ پرائس نیچے کرنا جانتے ہیں، ہم کرا سکتے ہیں، آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے کہ آپ کے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ آج جب ہم نے اس کا مطلب ہے وسیم اختر صاحب، آپ کو یقین ہے کہ یہ اضافہ واپس ہو جائے گا؟ بالکل آرام سے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا جی، واپس مل کے تو بیٹھے ہیں ایک دفعہ، میں ان سے سجیشن دیں، مجھ سے ان سے ایگری کر رہا ہوں، میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیں آج بھی جب پی ایم ایل این نے اور ایم کے ہم نے بائیکاٹ کیا، ہاؤس کا واک آؤٹ کیا، بائیکاٹ نہیں واک آؤٹ کیا، اس میں جا کے ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور یقیناً جو کنسرن ان کے امیر صاحب، یہ کوئی پاکستان کے عوام کے الگ نمائندے تو نہیں ہے نا، میں بھی پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہوں، مجھے بھی لوگوں کو پہلے سوچ لیتے ہیں۔ میں سر گزارش کریں، دیکھیں پہلے اس کو بڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہو تو بالکل ہونا چاہیے، بٹ دس از اے ریگولیٹری اتھارٹی۔ اوکے، ایک سیکنڈ مان لیتے ہیں، اگر اوگرا گردن پہ چھری چلا رہی ہو عوام کے تو آپ دیکھتے رہو گے یار، اوگرا اس سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، عوامی لوگ سر میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے بہت سارے اس میں ایشوز ہیں، اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی، لیکن پچھلی دفعہ جب پرائس ہائیک ہوئی اور ساری جماعتوں نے بات کی تو وزیر اعظم صاحب نے اس کو ود ہولڈ کر لیا 15 دن کے لیے، اور وہ پرائس انہوں نے جو ایڈجسٹمنٹ دینی تھی وہ بجٹ سے ایڈجسٹمنٹ دی، یہ نہیں تھا سر، طریقہ کار وہی تھا نا کہ آپ نے نکلتا ہے نا طریقہ، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کرٹیل کرنے کا تجویز کریں، پرائورٹی بنا لیں آپ، وہ امپورٹنٹ ہے یہ، لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس کے بھی آپ اثرات دیکھیں نا کہ ایک عام آدمی سے جو روٹی کا نوالا چھن جائے گا، اس کی مہنگائی کے اثرات کے سطح جائیں گے، کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی پوری اکانومی میں اور زراعت کی معیشت تو تباہ ہو جائے گی، لہٰذا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اضافہ واپس ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کے ارکان نے قرارداد میں کہہ دیا واپسی ہوگی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، یقیناً وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ جبکہ پاکستانی عوام کو ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرنے والا ہے، تو اس صورتحال میں پارلیمنٹ کو ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہے، ورنہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ کی اہمیت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ وسیم اختر صاحب، فرض کریں کہ اگر حکومت کو مجبوری بیان کرتی ہے کہ جی نہیں ہم یہ واپس نہیں لے سکتے، پھر آپ کیا کریں گے؟
دیکھیں میرے حامد صاحب پروگرام کا وقت ویسے بھی ختم ہونے والا ہے آپ کا. 2 پوائنٹس ہیں میرے. اگر اوگرا سے حکومت بات نہیں کرتی تو پھر میری ریکویسٹ ہوگی اور مشکلات نہ بڑھیں, پھر عوام اوگرا سے نہ بات کر رہی ہو, کہیں ان کے دفتروں پہ نہ جا رہی ہو. عوام کے ہاتھ میں مت دے, عوام تنگ آ گئی ہے, خدا نہ خواستہ روڈ پہ آئے گی اور ملک کو نقصان پہنچے گا. تو اس سے پہلے کہ عوام ان کے دفتروں میں جائے اوگرا سے بات کرنے, حکومت کو چاہیے اوگرا کو لے کے بیٹھیں, ہم سب بیٹھیں, ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں, اس کا حل نکل سکتا ہے. دوسری بات, جس طرف میں کراچی شہر کی بات کروں گا, جو فرقہ واریت وہاں ہو رہی ہے اس وقت, بلوچوں کو, ڈاکٹروں کو, شیعہ سنی کو لڑوایا جا رہا ہے, ایک خاص پلاننگ کے تحت لڑوایا جا رہا ہے. 3 دن سے یہ کام چل رہا ہے پورے ملک میں. خود اللہ نہ کرے کہیں ہو, پارلیمنٹ میں یہ بھی ڈسکس ہونا ہو چاہیے, چکا ہے, ہم نے آج واک آؤٹ کیا اس کے لیے. اللہ نہ کرے کسی اور شہر میں ہو یہ, مگر کراچی شہر میں کروایا جا رہا ہے. یہ حکومت کو چاہیے اس کی طرف توجہ دے اور اس کو ختم کرے. ایسا صاحب یہ تو اب آپ نے کل مسئلہ حل کروانا ہے عوام کا, لیکن اس وقت بیڈ گورننس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بلوچستان بھی ہے, جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. تو بلوچستان کے اوپر آپ کب ڈیبیٹ شروع کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ حامد, بلوچستان کے اوپر ہمیں پہلے بھی ہم نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جتنے اسمبلی کے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا ایک قسم کا آپ جرگہ تشکیل دیں, وہ بلوچستان کی لیڈرشپ کے پاس جائے اور اس میں جو ناراض ہیں ان کے پاس بھی جائیں. دیکھیے وہاں پر یہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کا جو ہے نا, یہ PR کیمپین کوئی نہیں ہے جسے آپ نے حل کرنا ہے. ان کے کچھ گریونسز ہیں, ان کی سیاسی شکایات ہیں, وہاں پر مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں, وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, وہاں پر ان کے کچھ احساس محرومی ہے ان کے اندر جو پولیٹیکلی زیادہ ہے. وہاں پر ان کو جا کر ایک ان سے انگیجمنٹ کی جائے, ان سے بات چیت کی جائے, اور وہاں پہ ملٹری آپریشن اگر کہیں ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ ملٹری آپریشن آج کسی چیز کا سولوشن نہیں ہے. آج آپ کو جرگہ جو ہے اس میں تو سب پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. جی اکٹھا ہونا پڑے گا, اور نواز شریف صاحب اس کے لیے پارٹی سے بات کر رہے ہیں. جب ہم بلوچستان گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا, بلوچی پارٹیز نے ایگری کیا تھا کہ ایک قومی کانفرنس بلائیں گے, اس کے لیے ہم تو بات چیت کریں. اور میں حکومت کو یہ بھی کہوں گا کہ ایک ان کیمرہ سیشن کریں جس میں آخرکار یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر جو لوگ یہ ساری تقریب کاری کر رہے ہیں, اگر کوئی بیرونی ہاتھ ہے, کوئی اندرونی ہاتھ ہے, کہ قوم کو بتائیں. نہیں, اگر ان کو اس کی حساسیت کے حوالے سے کوئی شبہات ہیں کہ کیا حساسیت ہوگی اس میں, سینسٹیو انفارمیشن ہے, البتہ قوم کو بتانا چاہیے. سینسٹیو انفارمیشن نہیں, ساری انفارمیشن دنیا کو پتہ ہے. جی ہاں, تو یہ چیزیں آن ریکارڈ آنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کراچی کے حوالے سے, دیکھیے رمضان کے اندر یہ بڑا ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. پہلے ماہ رمضان کے اندر وہاں کتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی, اور اب ربیع الاول کا مہینہ ہے جو کہ ایک رحمت کا مہینہ ہے, کہ جس میں رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے, اور اس مبارک ماہ کے اندر ہم پھر قتل و غارت گری کریں. میری اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ ہمیں وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. قاہرہ صاحب, ایک پارلیمانی جرگہ بلوچستان جانا چاہیے, کوئٹہ جانا چاہیے, تربت جانا چاہیے, گوادر جانا چاہیے, خزدار جانا چاہیے, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ بلا شبہ میر صاحب, جہاں تک بلوچستان, دونوں ایشوز کے اوپر میں چھوٹی چھوٹی بات کر لوں گا. بلوچستان کے اوپر بالکل ہماری جماعت کا سب سے پہلا ایکٹیو ریزولوشن یہ تھا, جو میرے بھائی نے کہا کہ بلوچستان کا جو آغاز حقوق بلوچستان ہے وہ PR کمپین ہے. I'm sorry to say, جو گریوانسز تھے ان کے, آپ نے 2 طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے معافی بھی مانگی ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملے ختم ہو گئے. ان کے ایشوز تھے کہ ہمیں پولیٹیکل اٹانومی دی جائے, ان کے ایشوز تھے کہ ہمارے وسائل کے اوپر ہمارا حق تسلیم کیا جائے, ان کے ایشوز تھے کہ ہمیں ریسورس کے اندر پراپر ہمارا حصہ دیا جائے. یہ تینوں ایشوز کو آپ نے پارلیمانی جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 18 امینڈمنٹ کے ذریعے حل کیا, آپ نے NFC کے ذریعے حل کیا, اور آپ نے ان کو ریسورس پہ اوپر بھی ان کا حقدار مان لیا. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن 18ویں ترمیم کے باوجود بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. میں گزارش وہی کر رہا ہوں, مسخ شدہ لاشیں کون پھینکتا ہے وہاں پہ؟ میر صاحب, یہ بتائیں میں اسی پہ آنے لگا ہوں. اب ایک پہلو اس کا یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی تناظر تھا. یہ مسخ شدہ لاشوں کا, مسنگ پرسنز کا ایشو پچھلے 5-7 سال کا, 6 سال کا ہے. یہ آپ کے دور میں زیادہ ہو گیا ہے. میں میر صاحب, آپ کے دور میں زیادہ ہو گیا. میر صاحب, ایک گزارش یہ ہے کہ جب ہماری حکومت 2008 میں آئی تھی تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی تھا. آج الحمدللہ اس دہشت گردی میں کافی کمی آئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ختم ہو گیا ہے. بلوچستان کا مسئلہ بہت پرانا چل رہا ہے, ایکسپلوڈڈ ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ جرگہ کرنا چاہیے. صدر صاحب بھی کوششیں کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, آج بھی وہ بیک ڈور بھی رابطے کر رہے ہیں, اور سامنے بھی مل رہے ہیں لوگوں سے. اور بالکل اگر آل پارٹیز اگر کوئی جرگہ ہوتا ہے تو یہ اچھی تجویز ہونا چاہیے ہمیں. جب اور کراچی, بلا شبہ کراچی کے اندر کون سی گورنمنٹ ہوگی جس کی یہ خواہش نہیں ہوگی. کراچی میں ایک وائلنس ویو بڑھی, اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ٹائم لگا, لیکن اس میں سبھی دوستوں نے تعاون کیا, سبھی جماعتوں نے تعاون کیا, کافی بہتری آئی. آج بھی اپنی تجاویز دینی چاہیے, اور جہاں کرٹیسزم ہے اس کے ساتھ تجاویز آئیں گی تو یقیناً گورنمنٹ ان کو کنسیڈر کرے گی. اور جہاں تک یہ بات ہے پیٹرولیم پرائسز کی,
میر صاحب ہمارے ملک میں پیٹرولیم پرائسز کے ساتھ ساتھ گیس بھی بہت بڑا ایشو ہے. گیس کے لیے ہم نے ایک شارٹ ٹرم، دیکھیں پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہم ہیں جنہوں نے باوجود انٹرنیشنل ناراضگیوں کے ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا ہے. لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، اعتراض اپنی جگہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اس سے انکار نہیں کیا. اور ایک چھوٹی سی بات، اس پہ کام شروع ہو گیا. ایک چھوٹی سی گزارش اور کروں آپ کو، جب ہمارے دور میں ہم نے آگے گیس کا شارٹ فال جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے LNG کا کام شروع کیا، تو میڈیا کے اندر اور ہمارے اپوزیشن کے ساتھیوں نے اتنا معاملہ اٹھایا، وہ کورٹ میں بھی چلا گیا. اس وقت ریٹ تھا $8 MMBTU، آج $15 ہے. آج جو گورنمنٹ کرے گی اس گورنمنٹ نے ڈبل ریٹ کے اوپر کرنا ہے. کوئی حساب پوچھے گا کسی سے کہ کیوں نہیں کرنے دیا اس وقت؟ نہیں، لیکن یہ اضافہ تو واپس لینا آپ کو. یہ اضافہ واپس کرنے کے لیے اس پہ بیٹھیں گے ضرور. اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو نکالنا چاہیے. میں تو اس پہ ساتھ ہوں. کہہ رہے ہیں نا آپ کو راستہ نکال کے، کہہ رہے ہیں نا آپ اکٹھے بیٹھے ہیں نا. کوئی اعتراض ان نہیں. کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے الائز کہہ رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں، یہ کنسنسس ہے. اور یہ کہتے ہیں صبح شام کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. تو بھائی پارلیمنٹ کی منشا تو یہ ہے، تمام پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کریں. اور میں آپ کو میں ایک بات ختم کر لینے دیں نا، بات ختم کر لینے دیں. دیکھیے یہ اضافہ حامد، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے کو ریز کیا، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں. پاکستانی عوام کو ہم اس مہنگائی کے رحم و کرم پہ ذبح ہوتے نہیں اگر چھوڑ یہ سکتے. خدا نہ خواستہ یہ اضافہ واپس نہیں، ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم سڑکوں پر آئیں گے، حکومت کو مجبور کریں گے کہ اس کو واپس لیں. MQM بھی سڑکوں پہ آئے گی. جی دیکھیں اپنا حامد بھائی، ابھی قاہرہ صاحب نے کہا کہ تجاویز کراچی کے حوالے سے دی جانی چاہیے. ہم نے بہت تجاویز دی قاہرہ بھائی، بہت دی. کل آپ کے ہی پروگرام میں لا منسٹر جو ہیں چانڈیو صاحب، اتنا ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ دیا یہاں بیٹھ کے انہوں نے کہ MQM تو یہ کہتی رہتی ہے. ہم نے ان کو وارن کیا کہ بھائی یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے کراچی میں، لوگ مر رہے ہیں، اس کو روکو. لا اینڈ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیس رینجرز آپ کے ہاتھ میں ہیں، کچھ کرو. ان کا جواب کیا آیا کہ نہیں، MQM والے تو یہ کہتے رہتے ہیں، 25 سال سے سن رہے ہیں ہم یہ. اب جس کا آدمی مرتا ہے گھر میں، اس کے گھر پہ کیا گزرتی ہے؟ خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں اگر کچھ ہو تو یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیں گے؟ عوام کے دلوں میں کیا گزری ہوں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج انٹیریئر منسٹر نے آپ کے تحفظات پہ باقاعدہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کیمرہ بات بھی کرنے کو تیار ہیں، اور میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. میر صاحب ایک چھوٹی سی بات کہہ لوں، گزارش صرف یہ ہے کہ جہاں تک احسن صاحب فرما رہے ہیں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں. پاکستان کے اندر رستے نکالنے کا اگر کوئی رستہ نکل سکتا ہے تو ہمیں بیٹھ کے رستہ نکالنا چاہیے. اگر انہوں نے پارلیمان کی آج اہمیت کی بات کی ہے، یہ 6ٹھی دفعہ انہوں نے دکھایا ہے، حالانکہ ایک دفعہ ہی بہت تھا. ہمیں پارلیمان کو، چلے شکر تو یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمان کی اہمیت تو مان لی. یہ تو پارلیمان کو سبسائڈ کر کے کہیں اور جانے کے پروگراموں میں ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ہم پارلیمان کے فورم پہ ہی مسئلے حل کرتے ہیں، یہی حل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کا بھی ضرور حل نکلے گا. چلیں، شکر ہے آپ نے کوئی پازیٹیو بات تو کی. میں کیسے نہیں کر آپ نے سکتا انشاءاللہ جو کہا نا تو مجھے بڑی امید ہو گئی ہے. بہت بہت دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے ہم سب عوام کے نمائندے ہیں، ہم انہیں راستہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم عوام کے نمائندوں کی آواز سنتے ہیں. ہم ان کی گورنمنٹ کی طرح نہیں ہیں کہ لوگ چیخ کے مر جائے اور وزیر اعلیٰ نہ آئے، اور اس کا جو نائب ایک بیٹھا رتن کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس وقت نہیں ہے کہ قیمتیں واپس لیں. اس وقت نہیں آ سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ رتن جو ہے، آپ قیمتیں واپس لیں اور آپ ناقص ادویات کی سپلائی پنجاب میں بند کریں. آپ دونوں کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ جناب احسن اقبال صاحب. فیڈرل کنٹرول میں آتی ہے رجسٹریشن، اس کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. انسپیکٹر 450 ان کے ہیں، کام ان کا ہے، یہ الگ بات بہت ہے. شکریہ وسیم اختر صاحب. آخر میں گفتگو کے آخری حصے میں قمرزمان قاہرہ صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا اور کہا انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے اندر ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، عوام کے لیے ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. یہ اضافہ واپس ہونا چاہیے. اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اگر واپس نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اور اس مرتبہ اگر یہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو یقیناً پھر عوام ان کے خلاف سڑکوں پہ آ جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.